سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اہل علم نے کچھ نہیں بتایا، ہمیں آج تک علماء نے کچھ نہیں بتایا، ہم دین کے حوالے سے کچھ نہیں جانتے۔ واقعہ یہ بات ٹھیک ہے، اس میں علماء بھی قصوروار ہیں، خصوصاً وہ علماء جنہوں نے لوگوں کو فرقہ پرستی پر لگایا، جنہوں نے فروعی مسائل میں الجھے رہے اور لوگوں کو بھی ان مسائل میں الجھایا۔ واقعتاً ایسے علماء نے غلط کیا ہے، وہ مجرم ہیں۔ لیکن یہ محض الزام صرف علماء کو دینا یہ بھی انصاف کی بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہم اپنے گریبان میں جا کے، تھوڑا سا ہم اپنے ماضی میں ذرا جھانک کر تو دیکھیں، اپنی سابقہ زندگی میں ذرا غور کریں کہ کیا ہمارے پاس ٹائم تھا؟ ہمارے پاس کھیل کے لیے ٹائم تھا، ہمارے پاس ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹائم تھا، ہمارے پاس دیگر بہت سارے کاموں کے لیے ٹائم تھا، لیکن کیا ہمارے پاس ٹائم تھا کہ ہم یہ دین سیکھنے کے لیے کہیں جا کر اس کا اہتمام کرتے اور یہ دین سیکھتے؟ جس طرح دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم نے اچھی کالجز، اچھے سکول اور اچھی یونیورسٹیز کا انتخاب کیا، ہم اسکول میں بچے پڑھنے کے بعد جب واپس آتے تو ہم ان کے لیے اچھی جگہ ٹیوشن کا انتظام کرتے، لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے قرآن سمجھنے، احادیث سمجھنے کا بھی کوئی اہتمام کیا؟ تو اس میں ہمارے وہ سرپرست بھی مجرم ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دنیاوی طور پر اچھی تعلیم دلانے کی کوشش کی۔ وہ ضرور ہونی چاہیے، ہم نے دنیا میں بھی رہنا ہے، لیکن ساتھ دین ضروری تھا، ہم مسلمان تھے۔ پھر ہوش سنبھالنے کے بعد ہم خود بھی مجرم ہیں کہ کیا ہم دوسرے کام سیکھتے رہے، جہاں ہمیں فائدہ نظر آتا تھا وہاں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اس کام کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہوتا تھا، لیکن کیا دین سیکھنے کے لیے ہم نے وقت نکالا؟ اب آ کر ایک عمر کے حصے میں ہم پہنچ جاتے ہیں جب اپنے سارے کام پورے کر لیتے ہیں، جب ہم کوئی بات سنتے ہیں، کوئی حدیث سنتے ہیں، کوئی مسئلہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں تو علماء نے نہیں بتایا۔ علماء بھی قصوروار ہیں، لیکن ساتھ ہم لوگ بھی قصوروار ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنا جائزہ لیں، موجودہ حالات میں ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ ان کو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو موبائل ہم ضرور دیتے ہیں، ان کے لیے اچھے سکول اور اچھی ٹیوشن کا اہتمام ہم ضرور کرتے ہیں، اچھے کالج اور اچھی یونیورسٹی کا ہم انتخاب کرتے ہیں، لاکھوں روپے اس پر لگا دیتے ہیں، لیکن کیا ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے بھی اپنے بچے کے لیے ہم نے کوئی وقت متعین کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی اہتمام کیا ہے؟ کیا اس کے لیے ہم نے سوچا ہے کل یہی بچے بڑے ہوں گے تو پھر یہ بچے بھی کل اگر کوئی دین کا مسئلہ سیکھیں گے، ان کے سامنے کوئی بات آئے گی تو وہ بھی کہیں گے؟ تو اس میں وہ علماء بھی، وہ اہل علم بھی قصوروار ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو صحیح تعلیم سے محروم رکھا، ان کو اندھیرے میں رکھا، اس سے دور رکھا اور فروعی اختلافات اور غیر ضروری باتوں میں الجھائے رکھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرپرست حضرات بھی مجرم ہیں کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا، یا ہم خود بھی مجرم ہیں کہ ہم نے خود اس کا کتنا اہتمام کیا ہے۔ اب اگر ہمیں عمر کے کسی سٹیج میں پہنچ کر ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، دین کا کوئی مسئلہ، کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے یا کوئی حق بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے تو اس کا الزام ہم دوسروں پر لگاتے ہیں۔ نہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں، اور اپنے آنے والے مستقبل، اپنے بچوں کے لیے دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دین، خصوصاً قرآن و احادیث کے سیکھنے کا اہتمام ہم ضرور کریں۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ قیامت کے دن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہیں گے کہ ہمیں علماء نے نہیں بتایا تھا تو ہم نہیں چھوٹ سکتے وہاں پر۔ ہم اگر مجرم ہوئے، ہم نے احکامات کے خلاف زندگی گزاری، فرائض پورے نہ کیے یا حرام کام کا ارتکاب کیا تو ہم اس وقت جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ اس وقت مجرم ہونے سے ہمارا یہ دعویٰ ہمیں نہیں بچا سکتا کہ ہمیں علماء نے نہیں بتایا تھا۔ جس طرح ہم دوسری چیزیں سیکھ رہے ہیں، دوسرے کام کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان یعنی مرد عورت عاقل بالغ ہو فرض ہے۔ لہٰذا اگر ہم نہیں سیکھ سکے، ہمارے سرپرستوں کی طرف سے یا علماء کی طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم اپنے آپ کو سدھاریں اور اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔